الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائدین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 8 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 7 فروری 2025 بروز جمعہ ہے. ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو شعبان المعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی مذہبی نقطۂ نظر سے ہمیں اسلامی سال کے جو مہینے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے اکثر کہ انگریزی سال کے جو مہینے ہوتے ہیں، جنوری، فروری وغیرہ، یہ ہمیں ازبر ہوتے ہیں. کوئی برائی کی بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن جو قمری سال ہے، جسے ہم آپ اسلامی سال کہتے ہیں، اکثروں کا یہ حال ہے کہ ہمیں مکمل جو 12 مہینے ہیں وہ نام ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہوتے ہیں، جبکہ ہر مہینے کی الگ الگ خصوصیات ہے، الگ الگ برکتیں ہیں، احکام ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ شعبان کا مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. تو آج کے جمعے میں ہم اور آپ انشاءاللہ شعبان المعظم ہی کے متعلق کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس سے ہمیں اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ شعبان اور ایک ہے معظم. تو شعبان کے معنی کیا ہے اور المعظم کے معنی کیا ہے؟ شعبان کے تعلق سے، لفظ شعبان کے تعلق سے میں 4 باتیں بیان کروں گا. یعنی اس کا جو معنی ہے، 4 معنی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. شعبان کا جو لفظ ہے یہ شعبن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے پھیلنے کے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں 3 اہم باتیں بیان فرمائی ہے کہ آخر لفظ شعبان کا جو معنی ہے پھیلنا، تو شعبان المعظم کو شعبان کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو 3 وجہیں بیان فرمائی ہے. پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، وہ بندوں پر عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس لیے اس کو شعبان کا نام دیا گیا ہے. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ان بندوں کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اس قدر اضافہ ہوتا ہے، اور اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ گویا وہ انسان، وہ بندہ، اللہ کا بندہ، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. تو اسی لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے. رجب کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ان دونوں مہینوں کی فضیلتیں قرآن سے ثابت ہے، ہم آپ بھی جانتے ہیں. رجب کے تعلق سے تو ہم بار بار سن چکے ہیں کہ جو 4 محترم مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ رجب کا بھی آتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو یہ 4 مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، جس کا تذکرہ، جس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے. اور رمضان کے بارے میں کیا کہنا؟ رمضان کے تعلق سے تو کئی آیتیں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے شب قدر کے تعلق سے بے شمار آیتیں جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے. لیکن ان دونوں مہینوں کی جو فضیلتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ جانتے تھے.
رجب کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگوں کے لیے جنگ و جدال کرنا اور جو دیگر کام ہوتے تھے منع تھا۔ صرف آپ جو ہے اچھے کام کیجئے، اپنی زندگی بال بچوں کے ساتھ گزاریے، جنگ وغیرہ کرنا یہ منع تھا۔ اور آگے جو مہینہ آنے والا تھا رمضان، اس کی فضیلت بھی بتانے اور اس کی اہمیت بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ سال بھر ہمیں نماز کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، آپ کے دوست یار آپ کے دروازے پر جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آئیے، نماز پڑھیے، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ بتائیے کہ رمضان میں کوئی محنت کی ضرورت ہے؟ خود بخود انسان چل کر آتا ہے، تو یہ رمضان کی برکت کا اثر ہوتا ہے۔ تو رمضان اور رجب ان دونوں مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ چونکہ قرآن سے ثابت ہے، اسی لیے لوگ اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان دونوں مہینوں کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور جب رجب کا مہینہ لوگ مکمل طور پر گھروں میں محبوس ہو جاتے، یعنی بند ہو جاتے، اپنے کام میں لگ جاتے، باہر نہیں نکلتے تھے، جو ہی رجب کا مہینہ ختم ہوتا، لوگ رجب کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب شعبان کا مہینہ چڑھتا، شعبان کا مہینہ آتا، تو لوگ اپنی جنگی مہم یا اسی طرح تلاش معاش کے لیے نکل جاتے، اتنا احترام نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے شعبان لفظ کے ساتھ میں المعظم جوڑا گیا ہے، اور معظم کے معنی آتے ہیں عظمت والا، یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح رجب اور رمضان کا مہینہ یہ معظم ہے اور محترم ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی یعنی شعبان المعظم کا مہینہ بھی بڑا محترم اور بڑا معظم ہے مہینہ ہے، اسی لیے لفظ معظم جوڑا گیا، شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین معانی جو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے، ایک اور معنی سمجھ لیجئے جو پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک شاگرد، ان کے شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن حضرت بھلا یہ بتائیے کہ شعبان کا معنی کیا ہوتا ہے، شعبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ میں آئندہ کل بتاؤں گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آئندہ کل بتاؤں گا۔ تو اب ان کا یہ شاگرد چلا گیا، فجر کی نماز کے بعد حضرت نے سوال کیا، پوچھا کہ این السائل، وہ سائل کہاں ہے جس نے کل مجھ سے سوال کیا تھا، وہ سائل کہاں ہے؟ تو وہ بندہ، وہ شاگرد وہ کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت میں یہاں ہوں۔ کہا کہ تم نے کل سوال کیا تھا کہ شعبان کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو کئی سالوں سے میرا یہ معمول ہے کہ جب تک مجھے خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا ہے تب تک میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن اب مجھے اس سوال کا جواب مل چکا ہے جو تم نے پوچھا تھا کہ شعبان کے معنی کیا آتے ہیں۔ تو اب حضرت نے کہا کہ شعبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لفظ شعبان کے اندر 5 حروف آتے ہیں۔ شعبان پہلا حرف شین ہے، شین سے اشارہ ہے شرافت و عزت کی طرف، اور دوسرا حرف عین ہے، عین سے اشارہ ہے علو مرتبت کی طرف، اور تیسرا حرف با ہے، با سے اشارہ ہے بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، تقوی کے، اور اس کے بعد چوتھا حرف الف ہے، الف سے اشارہ ہے الفت و محبت کی طرف، اور آخری اور 5واں حرف ہے نون سے اشارہ ہے نور الہی اور نور خدا کی طرف۔ اور حضرت نے کہا کہ جو بندہ اس مہینے کا احترام کرے گا، اس مہینے کی قدردانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں شرافت و عزت سے نوازیں گے، نور الہی سے نوازیں گے، اور بندوں کے اور مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت اور الفت و محبت بٹھائیں گے، اور اسے اللہ تعالیٰ بر یعنی نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو ہوا شعبان کے تعلق سے کہ شعبان کا لفظ شعبان المعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی شعبان کا چاند دیکھتے، چونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یہ جو ہے جیسے شوال یہ رمضان کا تتمہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے لیے مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، اس کتاب کے اندر جو اصل مضمون ہے، جو چیپٹر ہے، اس اصل چیپٹر اور مضمون شروع ہونے سے پہلے ایک پیج ہوتا ہے جس میں اس کتاب کے تعلق سے اہم باتیں ہوتی ہیں، اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے مقدمہ یا پیش لفظ، اور بھی الفاظ آتے ہوں گے۔ اس پیش لفظ جو ایک صفحے کا ہوتا ہے، اس میں جو کتاب لکھنے والا جو رائٹر ہوتا ہے، جو لکھنے والا جو کاتب اور مؤلف ہوتا ہے، اس میں اہم باتیں بیان کرتا ہے۔
اہم باتیں جو ہے اس میں لکھتا ہے. جیسے قرآن کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین میں جو ہے لکھا ہے اور بیان کیا ہے. بالکل یہی حال پوری کتاب کا نچوڑ اس مقدمہ کے اندر ہے. اسی طرح جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ یہ مقدمے کے طور پر یہ شعبان کے مہینے کے اندر ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں وہ ساری عبادتوں کا اثر آپ کو معلوم ہوگا جو عبادتیں ہم اور آپ رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں. تو شعبان کا جب مہینہ شعبان کا جب چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کمر بستہ ہو جاتے. اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی لینی دینی ہوتا کلیئر کر لیتے, جو بھی دوسروں کا حق ہوتا وہ ادا کر دیتے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اب روزے کے تعلق سے ہم آپ سنیں گے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ شب برات کے تعلق سے اور کچھ اور چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. احادیث کی روشنی میں وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے روزے کے تعلق سے سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے رمضان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہوتے ہیں, چاہے وہ شعبان کا ہو, محرم کا جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں رکھے, جب بھی رکھے, رمضان کا روزہ تو فرض ہے. نظر کا روزہ یہ بندوں پر واجب ہوتا ہے, کسی نے منت مان لی وہ فرض اور واجب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں, چاہے وہ شعبان کا ہو یا اس کے علاوہ جو بھی روزے ہیں, یہ سارے کے سارے روزے نہ فرض ہوتے ہیں, نہ واجب ہوتے ہیں, اور نہ سنت مؤکدہ ہوتے ہیں. تو پھر ہوتے کیا ہیں؟ ان روزوں کی جو شرعی حیثیت ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ یہ روزے مستحب ہوتے ہیں. یاد رکھیں, یہ روزے مستحب ہوتے ہیں. اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ روزہ مستحب ہے تو مستحب کا حکم بھی سمجھ لیجئے کہ مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے. مستحب کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ اس روزے کو رکھے گا تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا. ساتھ میں اور سن لیجئے, اجر و ثواب اور گناہ کا معاملہ تو یہ اللہ کے سے متعلق ہے, لیکن مستحب عمل نہ کرنے پر جہاں گناہ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں اس بندے کو لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ مان لیجئے آج 15 شعبان ہے مثال کے طور پہ, آپ نے روزہ نہیں رکھا. اب آپ کا ساتھی آپ کے ساتھی سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ساتھی نے آپ کو لعن طعن شروع کر دیا کہ جہاں آپ نے روزہ نہیں رکھا, اتنا بڑا گناہ کا آپ نے کام کر دیا, آج تو شعبان کی 15ویں تاریخ تھی, آپ کو رکھنا چاہیے. تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف مستحب ہے. اگر ہم نے رکھ لیا تو ہمارے کھاتے میں وہ نیکی ملے گی, نہیں اگر ہم نے رکھا تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ ساتھ میں اس بندے کو لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا, برا بھلا بھی نہیں اس سے کہا جائے گا. تو یہ تو ہوا روزے کے تعلق سے کیا حکم ہے. اب آئیے اس روزے کے تعلق سے احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں بیان فرمائی ہے. میں صرف 3 حدیثیں آپ کے سامنے روزے کے تعلق سے پیش کروں گا, چونکہ بہت ساری احادیث ہے روزے کے تعلق سے. صرف 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ ہے ان سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے, ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا من اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مہینوں کے مقابلے شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. چونکہ عورتوں کے ساتھ کچھ نسوانی عذر ہوتے ہیں, ہم آپ بھی جانتے ہیں کچھ نسوانی عذر ہوتے ہیں جو ایام وغیرہ آتے ہیں, تو رمضان کے اندر ان کی کچھ روزے چھوٹ جایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے, اور وہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی تکمیل کیا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا حضرت عائشہ نے کہ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ یہ روزہ رکھتے ہیں, یعنی شعبان کے مہینے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا تھا, اتنا روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں کہ لگتا تھا کہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے. ایک بات اور یاد رکھیں, روزہ رکھنے کی جہاں تک بات ہے تو آدمی جتنا چاہے رکھے, کوئی منع نہیں ہے. 1 رکھے, 2 رکھے, 10 رکھے, 12 رکھے, 15 رکھے, جتنا رکھنا چاہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا, جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تب روزہ نہ رکھو. یعنی روزہ جو رکھنا ہے وہ 15 شعبان تک رکھنا ہے, اس کے بعد نہیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پورا مہینہ رکھتے تھے, تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. یہ جو منع ہے
مناہی یا منع جو ہے 15 شعبان کے بعد نہ رکھنے پر جو منع کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اصل تو رمضان کا روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ اگر ہم پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھ لیا مثال کے طور پہ، یا ہم نے آخر میں روزہ رکھا 25 شعبان کے بعد، تو کمزوری تو لاحق ہوگی، اور اصل فرض روزہ آ رہا ہے اس میں کوتاہی ہوگی، وہ چستی، وہ فرحت اور وہ نشاط باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب 15 دن باقی رہ جائے یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، لیکن اگر آپ کو کمزوری نہیں محسوس ہو رہی ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث سن لیجئے۔ یہ دوسری حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ لم ارک یصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شہر بین رجب و شعبان۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے۔ حضرت زید بن حارثہ ہمارا آپ بھی جانتے ہیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے یہی ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارا آپ بھی جانتے ہیں کہ تقریباً 3 سال تک ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنا بیٹا بنا لیا تھا 3 سال تک اپنی ذمہ داری میں، کفالت میں، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی لیے لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ کتنی بڑی نسبت تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر تو انسان کے لیے شرف کی اور عزت کی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ دیکھو انصاف کی بات یہ ہے کہ کسی بھی، چاہے وہ منہ بولا بیٹا ہو یا کوئی بھی انسان ہو، تم اسے اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ اس کے بعد یہ لقب چھن گیا، یعنی زید بن محمد کے بجائے وہی لقب، وہی نام زید بن حارثہ ہو گیا۔ اتنے افسوس کی بات تھی، لیکن جب ایک چیز چھنتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری نعمت بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کو کتنی بڑی نعمت دی۔ قرآن پاک میں سارے انبیاء کا نہیں بلکہ کچھ ہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، ان کا نام ہے، لیکن کسی بھی صحابی کا نام آپ نے آج تک نہیں پڑھا ہوگا، کسی بھی صحابی کا نہیں، اہل بیت ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی صحابی کا نام قرآن کے اندر مینشن نہیں کیا گیا، تذکرہ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ اتنے خوش نصیب ہے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اور حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، اللہ نے حضرت زید کو یہ خطاب دیا، یہ لقب دیا، اس لیے کہ زید بن محمد کی جو نسبت تھی وہ چھن چکی تھی، وہ منع ہو چکا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ بن زید، باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ہے۔ بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، وہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں شعبان میں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ 2 وجہ بتائی، یعنی شعبان میں میں زیادہ روزے کیوں رکھتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی 2 وجہ بتائی۔ سب سے پہلی وجہ یہ بتائی کہ دیکھو اسامہ، یہ جو مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں بین رجب اور رمضان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے سنا کہ رجب اور رمضان، ان دونوں مہینوں کا احترام اس وقت بھی زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان دونوں مہینوں کی فضیلت اور اس کا احترام قرآن سے ثابت تھا۔ لیکن یہ دونوں مہینوں کے بیچ میں یہ رجب کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہو جایا کرتے تھے، اس کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آ رہا ہے، میں اسی لیے اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان اگر غفلت کے ماحول میں، انسان اگر دیکھے کہ یہاں غفلت کا ماحول ہے، یہاں ذکر اللہ سے بالکل لوگ غافل ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے غافل ہے، اگر کہیں غفلت کا ماحول ہو
اور اس موقع پر انسان اگر اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے یا کوئی بھی عبادت کرے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور میں پیش ہو تو وَأَنَا صَائِم، میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں، میری یہ تمنا ہے۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو باتیں بیان فرمائی کہ آخر میں روزہ کیوں رکھتا ہوں۔ اور تیسری جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مروی ہے، وہ حدیث میں سن لیجئے، روزے کے تعلق سے ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو تم دو کام کرو، خاص طور سے شب برات کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو کام کرنا ہے، ایک تو رات کا قیام اور دن کا روزہ، یعنی 15ویں جو رات آتی ہے اس میں قیام کرنا ہے، قیام کا مطلب عبادت کرنا ہے، اور دن جب آوے، اگلا جب دن آوے تو اس کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیوں؟ آگے فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اس دن یعنی 15ویں شعبان کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ یہ پہلا آسمان جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو دنیا کا آسمان ہے، اور آنے کے بعد فیقول، اس کے بعد پھر وہ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، الا مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه، الا سائل فاعطيه، الا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ یہ فجر تک یعنی صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق کا طالب ہو، جو مجھ سے کاروبار میں برکت کی دعا کرے، میں اس کے رزق میں، اس کے برکت میں، اس کے کاروبار میں برکت دوں گا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ الا سائل فاعطیہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ الا مبتلا فاعافیہ، کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ مجھ سے اس کا حل مانگے، میں اس کو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتاؤں گا۔ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، کب تک؟ صبح تک، صبح صادق تک۔ یہ شب برات کے تعلق سے ہے۔ اب آگے شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں اور سن لیجئے۔ شب برات کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو اور جاننا ہے۔ شب کے معنی ہم اور آپ جانتے ہیں رات کے آتے ہیں، اب برات یہ اس کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے۔ شب لفظ شب جو ہے یہ فارسی لفظ ہے، اب برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ اب چھٹکارا کس چیز سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہے، یعنی چھٹکارا دو چیزوں سے اس کا چھٹکارا ہے۔ ایک تو ہے کہ بدبختوں کا چھٹکارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسرے نیک بندوں کا چھٹکارا یہ ذلت اور رسوائی سے ہے۔ نیک بندوں کا چھٹکارا ذلت اور رسوائی سے اس رات میں جو ہے ہوتا ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم آپ بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے یہاں آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں نہیں دیکھا، وہ چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ آخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے، گھر سے نکلتی ہے اور اس کے بعد تلاشنے لگتی ہے، دیکھا کہ جنت البقیع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پریشان ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو دیکھا کہ پریشان ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی تمہیں یہ خیال ہوا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا، تمہاری باری چھوڑ کر میں اور کسی کے پاس چلا گیا، تمہارے ساتھ اس طرح کی ناانصافی اللہ اور اس کے رسول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر آپ کہاں گئے تھے اور آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ان اللہ ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد الشعر غنم كلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کی جو رات ہے یہ شب برات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات تھی، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کی پشت پر جو بال ہے اس سے کہیں زیادہ بندوں کو اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ جہنم سے خلاصی،
مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے اندر، قبیلہ کئی خاندان مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے، اور ایک خاندان میں کئی گھرانے ہوتے ہیں، یہاں قبیلہ کہا، گھر نہیں کہا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 20,000 سے زائد اس قبیلے کے اندر بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک مثال دی قبیلہ بنو کلب کی کہ دیکھو وہ جو قبیلہ بنو کلب کے پاس جو بکریاں ہیں بہت زیادہ، ان بکریوں کی پشت پر جو بال ہے ان بالوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات کے اندر بندوں کو کی خلاصی عطا فرماتے ہیں جہنم سے۔ یہ تو ایک حدیث تھی۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث بھی سن لیجئے شب برات کے تعلق سے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس رات میں یعنی شب برات میں ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، سب کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے شب برات میں جو 15ویں شعبان، اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک مشرک ہے اور ایک مشاحن ہے۔ مشرک ہمارا بھی جانتے ہیں، شرک کرنے والا، اللہ کو ایک کے بجائے دو ماننے والا، جو اللہ کو ایک نہیں بلکہ کئی خداؤں کے اوپر جو عقیدہ رکھتا ہو، چاہے وہ ذات میں یا صفات میں، شرک کرنے والا۔ اور ایک مشاحن، مشاحن کے معنی آتے ہیں کینہ پرور، جو کینہ رکھتا ہو، دل میں حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اس روایت میں انہی دونوں کا تذکرہ ہے۔ کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 14 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ میں صرف نام آپ کو بتاتا ہوں 10 ایسے لوگوں کی جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 زانی، نمبر 4 رشتہ توڑنے والا، کتنے لوگ آج ہیں رشتہ توڑتے ہیں، اور نمبر 5 والدین کا نافرمان۔ یہاں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اس کا احترام نہیں، اس کی عزت نہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگ لیں، نہیں تو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، آپ کی اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ اسی طرح شرابی اور نشہ باز کتنے لوگ ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اتنا عام ہو چکا ہے مسلمانوں میں کہ الامان والحفیظ، شراب نوشی کی عادت اور نشہ بازی کی اتنی لت ہو چکی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اسی طرح 7ویں چیز ہے خودکشی کرنے والا اور قاتل، جس اپنے آپ کو خودکشی کر دے، آتم ہتیا جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور قاتل جو کسی کو قتل کر دے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جادوگر، جادو دکھانے والے، بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو جادو دکھا کے پیسہ ٹھگتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو کاہن یعنی ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، بیوقوف بنانے والا، خبریں نہیں کہ یہ بیوقوف بنانے والا، ایسا بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ آپ کا سارا جیب خالی کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، اور ہم لوگ شوق سے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے بابا لکیر دیکھ لیجئے کیا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، خدا میاں ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آخری اور 10ویں بات، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکا کر جو کپڑے پہنتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 2-3 باتیں اور سن لیجئے، بات ختم ہو جائے گی، بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات میں جو نفلی عبادت ہے یہ تنہائی میں اور گھر پر رہنے کے لیے کرنا یہ افضل ہے۔ جو شب برات آ رہی ہے، جو عبادتیں ہیں یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت تنہائی میں اور گھر پر رہ کر کرنا یہ افضل ہے۔ مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر گھر میں غفلت ہو جاوے تو پھر انسان آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ جماعت کر لو، یہ نماز پڑھ لو، وہ 4 رکعت، آپ کو جتنی توفیق ہو آپ نماز پڑھے، اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمت اور اپنی طاقت کے مطابق ہی انسان جو ہے عبادت کرے، اتنا نہ جاگ جائے، اتنا نہ بیدار ہو جائے کہ انسان بیمار ہو جائے۔ چوتھی بات، تمام خرافات، کتنا نام لیا جائے، آتش بازی ہو، فضول خرچی ہو، غیروں کی مشابہت ہو، اور بھی دوسروں کو تکلیف دینا ہو، ان ساری چیزوں سے ہم اور آپ کو بچائے۔ اور آخری اور 5ویں بات یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مسلمان دوسرے بھائی کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور جتنے بھی اس دنیا سے مسلمان گزر چکے ہیں ان تمام کے لیے ہم اور آپ دعا کریں گے۔ امید ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہے شعبان کے تعلق سے، انشاءاللہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ کچھ باتیں جو رہ گئی ہے آئندہ انشاءاللہ جمعہ میں بات بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہے اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔